اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جی ڈاکٹر ارسلان خالد۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ایک بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پہ پریس کرے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے۔ بہت سارے فارمر حضرات بار بار یہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جانور جیسے ہی بچہ دیتا ہے تو یکدم اس کا 2-3 مہینے بعد جو پروڈکشن ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، حالانہ کہ ہم اسے ونڈا بھی پورا دے رہے ہیں، ہم اسے منرل بھی دے رہے ہیں، باقی چیزیں بھی ساری پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ دودھ کی پروڈکشن اس کی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ پیارے فارمر دوستو دیکھیں، جو ڈیری فارمنگ ہے یہ ایک ٹیکنیکل چیزیں اب اس میں آتی ہیں۔ اس میں وہ لوکل چیزوں والا کام اب ختم ہو گیا کہ آپ نے ایک مطلب کہ چارہ ڈالا ہے، ونڈا ڈالا ہے اور شام کو دودھ لے لیا۔ اس میں بھی آپ کو ایک ایک دن کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ایک دن میں اس میں کس طرح اس کو ریکوائرمنٹ اس کی پوری کرنی ہے، کس طرح اس سے زیادہ دودھ لینا ہے اور پر لیٹر کاسٹ آپ کی کس طرح کم آئے گی۔ تو جب تک آپ یہ چیزیں ساری نوٹ نہیں کریں گے تو آپ اس میں لاس ہی ہوگا، آپ اس میں پروفٹ نہیں جا سکتے۔ ابھی چلتے ہیں مین سوال کی طرف۔ جو آپ کے بھی کویسچن ہوتے ہیں ویوز کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ نے پوچھنی ہوتی ہے وہ کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ان کے میں پراپر ٹائم پہ جواب دیا کروں، اور یا کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ میجر ٹاپک ہے کوئی تو اس پہ میں پوری ویڈیو بناؤں۔ اچھا دیکھیں پیارے فارمر دوستو، جانور کا جو دودھ کا کم ہو جانا ہے وہ ایک تو ہوگی اس میں کوئی بیماری نہ آ گئی ہو، اس میں کوئی ساڑو کا مسئلہ نہ آ گیا ہو، یا اس کے علاوہ اس کو کوئی میجر فالٹ نہ ہو۔ لیکن دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی ڈیزیز بھی نہیں آئی، اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ پروڈکشن ڈراپ کر گیا ہے، تو دیکھیں ڈیری فارمنگ میں ملک پروڈکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کو 2-3 چیزیں بڑی میجر آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز آتی ہے کہ آپ کی نیوٹریشن، اور دوسرے نمبر پہ چیز آتی ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے مینجمنٹ۔ دیکھیں نیوٹریشن اور مینجمنٹ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ابھی اگر آپ کے پاس نسل ہی بہت آؤٹ کلاس ہی ہے لیکن اگر آپ اسے نیوٹریشن نہیں پراپر دے رہے تو وہ پروڈکشن پراپر نہیں دے گی۔ ابھی دیکھیں نیوٹریشن پہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ بہت سارے فارمر دوست کیا کرتے ہیں کہ جانور کو ڈرائی پیریڈ نہیں دے رہے ہوتے، اور ڈرائی پیریڈ کے بعد اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جانور جو ہے پروڈکشن میں زیادہ آئے، پروڈکشن میں پلس آئے، یا 2-3 مہینے جب دودھ دے کے بچہ جانور کم کر جاتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ڈرائی پیریڈ نہیں جانور کو دیا ہوتا۔ وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں نے بھی ڈرائی پیریڈ نہیں دیا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جانور اپنی لینتھ کو مینٹین نہیں رکھتا۔ لینتھ مینٹین رکھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ 4 مہینے تو دودھ دے دے گا لیکن اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گا یا یکدم نیچے آ جائے گا۔ تو اس کی میجر وجہ کیا ہوتی ہے کہ آخری ٹرائی جو جانور کا تھا، جب وہ ڈرائی کرنے کا اس کو ٹائم تھا، اس میں ہوانے کی جو توڑ پھوڑ تھی اس کو کور کرنا تھا، تو وہ چیزیں وہ اس کو ٹائم چاہیے تھا، اس میں اس کو پراپر ڈائٹ چاہیے تھی، نیوٹریشن چاہیے تھی، کیونکہ آخری مہینے میں بچے کی گروتھ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، آپ دودھ بھی لیتے جاتے ہیں بچے سے۔ تو یہ بڑا غلط فالٹ ہے آپ کے مائنڈ میں کہ آپ جانور کو ڈرائی پیریڈ نہیں دیں گے اور آپ کا جانور جو ہے وہ پراپر اپنی پیک پہ رہے گا، اپنی پراپر لینتھ پہ رہے گا۔ تو اگر آپ ڈرائی پیریڈ نہیں دیں گے، سب سے پہلی فالٹ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائی پیریڈ نہیں دیں گے جانور کو تو آپ کا جانور پروڈکشن میں نیچے آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ جانور کو پراپر نیوٹریشن نہیں دیں گے، فیڈ فارمولیشن کے حوالے سے جو دوست بھی میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر میں نے دے دیا ہے، فیڈ فارمولیشن کے حوالے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کاف سٹارٹر بنوانا ہے، خیر کاف سٹارٹر کی میں نے ویڈیو بھی پوری ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ۔ آپ نے کاف سٹارٹر بنوانا ہے، آپ نے کوئی چیز بھی فیڈ فارمولیشن کے حوالے سے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے نیوٹریشن دیکھیں، بہت سارے فارمر دوست یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو جانور ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، اور اس کو کس طرح اس کی ہیلتھ کو بھی مینٹین کریں اور کس طرح اس کی پروڈکشن کو بھی زیادہ کریں اور کس طرح اس کا جو باڈی سکور ہے، جو اس کی ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں۔ تو دیکھیں حوانہ بنانے کے حوالے سے بھی بڑے سوال ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ حوانہ بنانے کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں ابھی چیزیں یہی ہیں کہ جانور کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اچھی نیوٹریشن دینی ہے، زیادہ سے زیادہ اچھی خوراک دینی ہے۔
خوراک کے حوالے سے بات کریں تو اینڈ والے ٹائم میں جب آپ سائلج اور ونڈا دے رہے ہوتے ہیں پراپر اس کا بیلنس کر کے، تو اس میں آپ نے اس کا ڈی کیٹ بیلنس کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کے اس کی بلڈ کی پی ایچ کو پراپر مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بائی پاس فیٹ دینی ہوتی ہے، اس میں آپ نے گلائکولین وغیرہ دینا ہوتا ہے، جس سے جانور کا ہوانہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو جب آپ چیزیں یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جانور بچہ دینے کے بعد اس کی جو پراپر ڈیوریشن ہے وہ کتنا مینٹین رہتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تب بھی امپلیمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کے رزلٹس پتہ لگیں گے۔ ہم اسی طرح یوٹیوب پہ باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آپ اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے کہ جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکشن کیوں کم ہو جاتی ہے، اس طرح بہت سارے دوست سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناڑ پڑ گئی ہے جانور کا جو ہے، تو اس کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ اس میں آپ نے لہسن لینا ہے، گھی لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ٹاٹری کا کتنا استعمال کر کے تو آپ نے اس کو جانور کو دینا ہے، تو اس کا جو ہوانہ ہے ڈرائی پیریڈ میں آپ دیں گے تو ہوانہ جو ہے اس کا پراپر ریپیئر ہو جائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ جتنی بھی انفارمیشن پازیٹیو ہوتی ہے وہ آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔